حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو اطلاع ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی JPC جس کا شارٹ فارم ہے، جس وقت بنی تھی تو دلی میں جو پریس کانفرنس ہوئی اسی دن میری طرف سے اعلان ہو گیا تھا، اور وہ اعلان آج بھی شاہ مردہ کے گیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا اس پر آج بھی لگا ہوا ہے کہ JPC ایک دھوکہ ہے۔ یہ پہلے دن کی میرا اعلان ہے کہ JPC ایک دھوکہ ہے، ایک ڈرامہ ہے، اور صرف دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اور بالکل وہی لفظ بلفظ وہی ثابت ہوا ہے، لفظ بلفظ ثابت ہوا ہے، وہی دھوکہ دیا انہوں نے، صرف دھوکہ دیا۔ کسی کی تجویز پڑھی تک نہیں انہوں نے۔ یہاں پر مزید میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی تجویزیں گئی تھیں علماء کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، کوئی انہوں نے پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ سب ردی کی ٹوکری میں، ٹوٹل ردی کی ٹوکری، ردی لاؤ دیتے جاؤ، ردی کی ٹوکری دیتے جاؤ، ردی کی ٹوکری۔ اور اس کے بعد ابھی جو یہاں لکھنؤ میں جلسہ ہوا تھا، وہاں پر کسی عالم دین کو نہیں بلایا انہوں نے، شیعہ نہ سنی، کوئی عالم دین اس میں نہیں بلایا گیا، صرف اپنے چمچوں کو انہوں نے بلایا، جن کو عہدوں کی لالچ ہے، جن کو عہدوں کی ہوس ہے، جو اب جان دیے دے ہوئے چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے، اپنی جان دیے ہوئے ہیں، جان نہیں، اپنی ضمیر کا سودا کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے دین کا سودا کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی قوم کا سودا کیے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ہارون ایک تھا، ائمہ معصومین کا رشتہ دار تھا، وہ جب وہاں مدینے سے سفر کرنے لگا تو امام نے اس کو منع کیا کہ تم نہ جاؤ، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تو نہ جاؤ، جتنے پیسے وہ تمہیں دے رہا ہے میں تمہیں دے دوں گا، وہاں نہ جاؤ۔ مگر اس نے وہ نہیں رکا، کہا ارے آقا آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا، بھلا اس کا بڑا اثر ہو سکتا ہے اس پر۔ وہ پہنچا وہاں ہارون رشید، اور اس کے بعد ہارون رشید نے ایک آفر دیا اس کو کہ اتنا میں تمہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ کہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ کہ نہیں، جان تمہیں نہیں چاہیے، میرے پاس ہزاروں جان دینے والے موجود ہیں، اپنی اولاد دے دوں گا، انہیں وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا دو گے؟ میں اپنا ایمان دے دوں گا۔ کہ ہاں اب کام کے آدمی ہو تم، اب تم ہمارے کام کے آدمی ہو۔ تو یہ عہدوں کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، یہ اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا، اپنے قوم کا سودا کر رہے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ ایسے جتنے بھی غدارانہ قوم ہیں کہ جو اس وقت حکومت کے ساتھ اس سلسلے میں دے رہے ہیں، جو وہ بل ہے، وہ انشاءاللہ نہ دنیا میں ان کو کچھ ملے گا، نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ انشاءاللہ ان کا وہی حشر ہوگا جو ہمارے ساتھ کا حشر ہوگا۔ اس سے یا مسجد سے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ میری بات ظاہر ہے کہ سن رہا ہے، وہ ائمہ معصومین سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے انشاءاللہ یہ تمام لوگ کہ جو اس بل کی حمایت صرف کسی عہدے کی لالچ میں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخرت میں ظاہر ذلت ہے ہی۔ تو وہی جو برے ساتھ کا حشر ہوا تھا کہ نہ رہ کی حکومت ملی تھی، اور نہ اس نے کہا تھا، اس کا کہنا تھا ارے بھائی پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں دوزخ ہے یا نہیں ہے، جو یہاں مل رہا ہے وہ لے لو۔ یہی جملے تعریف میں اس کے جملے تعریف، پتہ نہیں جنت ہے جہاں نہیں، دوزخ ہے یا نہیں ہے، جو مل رہا ہے لے لو، اور جو ہے جو بھی ادھار ہے۔ اب جب 9 نقد مل رہے ہیں تو 13 ادھار پر کیوں بھروسہ کرے؟ لہٰذا اس نے دنیا لینے کی کوشش کی، لیکن مگر دنیا میں نہیں نا آخرت میں۔ اور آپ یاد رکھیں یہ ابھی جو یہاں ہوا تھا اس میں کچھ لوگ میرے جان پہچان میں گئے، مولوی نہیں تھے، انہوں نے بتایا کسی کو بولنے نہیں دیا گیا، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا، کسی کو۔ جھوٹا مکار ہے وہ جو کہے کہ میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، میں نے وہ کہا، مکار ہے وہ، جھوٹا ہے، دغاباز ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں یہ کہہ کے آیا ہوں، میں یہ کہہ کے آیا ہوں، نہیں کہا کچھ لکھ کے لایا ہو، انہیں لکھ کے لایا کہ رکھتے چلے جاؤ، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سب معلوم ہے تم کیا بولو گے، بولنے۔ اور سب سے زیادہ جو ایکٹیو تھی وہی عورت تھی، میں نے کہا پچھلے جمعے کہا تھا کہ جو اعظم خان کی چمچی رہی تھی، وہی سب سے زیادہ ایکٹیو تھی، اور کسی کو بولنے نہیں دے رہی تھی وہ۔
کسی کو بولنے نہیں دے رہی تھی، بس بہت ہو گیا، بہت باتیں بہت ہو گئی، لاؤ دے دو، اور سب ردی کی ٹوکری، سب ردی کی ٹوکری، جتنے چاہے وہ جمعیت العلماء کا تجویز ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل بورڈ کی تجویز ہو، مجلس علماء ہند، انہیں علماء میں تجویزیں بھی وہاں گئی تھی، کسی کو کچھ رکھا نہیں انہوں نے، سب وہی پاس کیا جو پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا تھا۔ لہذا ہم کو یقین تھا کہ ان کی طرف سے دھوکہ ہوگا، لیکن شکایت اس سے کی جاتی ہے جس سے کوئی امید ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی امید تھی نہیں، بلکہ یقین تھا کہ یہ دھوکہ دیں گے، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دھوکہ دیں گے، پہلے ہی کہہ دیا صرف ڈرامہ ہے۔ تو بالکل وہی سامنے آیا پہ کہ انہوں نے پورا سا پہلے کہہ دیا تھا میجورٹی بی جے پی والوں کی ہے، بیان دیا انہوں نے جگدیپ پال صاحب نے، بہت جمہوری طریقے سے ہم نے وہ پاس کیا ہے جمہوری طریقے سے۔ جمہوری طریقہ کیا تھا؟ ممبر آپ کے زیادہ ہیں، چپچی آپ کے وہاں زیادہ ہے، ان کو تو حمایت کرنی تھی، وہ حمایت کر کے بھیج دیا۔ تو کوئی اس میں تبدیلی ذرہ برابر بھی نہیں ہوئی ہے۔ 3-4 مہینے انہیں ضائع کیے پورے ہندوستان میں، پورے ہندوستان کے اتنا وقت ضائع کیا انہوں نے، صرف وقت ضائع کیا ہے، صرف دھوکہ دیا۔ تو اب بڑی مشکل یہی ہے کہ اور اب جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ صاحب تو کسی شہر میں 1100 وقف ہیں، 800 حکومت کی زمین کے اوپر، 1200 وقف ہیں، 900 حکومت کی زمین کے اوپر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے حکومت کی نیت کیا ہے، اس سے اندازہ کی حکومت کی نیت کیا ہے۔ اور پہلے کہا نزول، فلاں زمین نزول پر، فلاں وقت نزول پر، فلاں وقت نزول پر۔ تو نزول کی میں نے ہسٹری آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ انگریزوں کے زمانے میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، جو بغاوت کی گئی تھی، ان کی ساری زمینیں اور جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب ان کی حکومت قائم ہوئی انگریزوں کی، تو انہوں نے کہا کہ جو آ کر اپنی وفاداری کا اظہار کریں گے ان کو ان کی زمین واپس کریں گے، ان کی جائیداد واپس کریں گے۔ لہٰذا جنہیں نے اپنی لائلٹی، اپنی وفاداری کا اظہار کیا، ان کو زمینیں واپس ملی، اور جنہیں نے لائلٹی کا اظہار نہیں کیا، انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، جنہیں نے انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنے ملک کے وفادار رہے، انہی کی زمینیں نزول میں درج کی گئی، انہی کی جائیدادیں جو ہے وہ نزول میں درج کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملکی وفاداری کی سزا میں زمینیں اور جائیدادیں جو تھی وہ نزول میں درج کی گئی تھی، اور وہی سزا ہم کو کانگریس نے بھی دی ہے، اور وہی سزا یہ بی جے پی حکومت بھی دے رہی ہے۔ نزول اس کو چاہیے تھا، کانگریس کے زمانے میں چاہیے تھا کہ نزول سے سب کو ہٹاتا ہو، بڑا امام بڑا نزول میں درج ہے، فلاں لکھا نزول میں درج ہے، فلاں لکھا نزول میں درج ہے۔ کیا یہ نزول آسی امام باڑہ کے جب بنا ہے تو کیا سو نزول کا کوئی محکمہ تھا جس میں درج ہو گیا؟ یہ انگریزوں نے درج کیا، اور یہی کام کانگریس نے انجام دیا۔ اور اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی نہیں ہے، بلکہ کانگریس کی ایک وفادار شاگرد ہے، جس کو ہندی میں گرو استاد کو کہتے ہیں، شش شاگرد کو کہتے ہیں۔ بڑا وفادار یہ شاگردی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے پلاننگ کانگریس نے بنائی تھی، سب اسی پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ بڑے اچھے شاگرد یہ کانگریس کے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بی جے پی اور کوئی نہیں ہے، صرف کانگریس کی پالیسیوں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ جو انہی نے وقت کے تباہ کرنے کے، انہوں نے آدھے وقت تباہ کیے تھے، یہ پوری وقت تباہ کرنے کے چکر میں یہ ہے، تاکہ اس بل کے ذریعے سے سارے اوقاف تباہ ہو جائیں۔ یہ پوری پلاننگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو بھی کر سکتے ہیں وہ پیسفل طریقے سے کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں وہ ڈیموکریسی نے ہم کو رائٹ دی ہے، جمہوریت نے رائٹ دیے ہیں، ہمیں اس کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے میرے پاس لیٹر آیا ہے کہ انہی نے بھی کہا ہے کہ اس پر پروٹیسٹ کریں گے، ملکگیر پیمانے پر پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ مسلم پرسنل بورڈ کے، کیونکہ میں ممبر بھی اس کا ہوں، تو ان کا لیٹر آیا ان کے پاس، تو ہم وہ جو بھی پروٹیسٹ کریں گے وہ اس میں ہم شامل ہوں گے، اور جو ہمارے قوم کی طرف سے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے پیسفل طریقے سے، وہ انشاءاللہ پروٹیسٹ ہوگا اس سلسلے میں، تاکہ آگے کی نسلیں ہم پر لعنت نہ بھیجیں۔ ان تمام مولویوں پر، تمام ذاکروں پر جو کسی بھی اس تحریک پہ شریک نہیں ہوگا، گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، ہماری بھی اس پر لعنت ہے، اور آئندہ نسلیں بھی اس پر لعنت کریں گی اگر گھروں میں بیٹھے رہے، گھروں میں اندر اگر بیٹھے رہے تو تم پر بھی لعنت۔ اور ایسے لوگوں کو کسی وقت کے اندر مجلسیں پڑھنے نہ دیا جائے جو وقت کی تحریک میں شریک نہ ہو، جو غدار قوم ہو، یہ قوم کے غدار نہیں،
اور یہ تو امام زمانہ کا کردار ہے، کیونکہ امانت ہے، یہ وقاف امانت ہے امام زمانہ علیہ السلام، لہٰذا اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے کہ جو اس تحریک میں خاموش ہے، نہیں مخالفت کی بات نہیں ہو رہی، خاموش رہنا بھی جرم ہے، گھر کے اندر بیٹھنا بھی جرم ہوگا۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے تمام علماء کرام سے کہ اس موقع پر آگے آئیں اور آ کر ہماری رہنمائی کریں، قوم کی رہنمائی کریں اور آگے چلیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، پیچھے مجھے کوئی بھی، میں نے ہمیشہ منع کیا کہ مجھے نہ قائد ملت کہا جائے، نہ مجھے آفتاب شریعت کہا جائے، میں ایک ذرہ بے مقدار ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اور حیثیت نہیں ہے، لیکن قوم کے خادم کی حیثیت سے میں آگے رہتا ہوں۔ جب کوئی آگے نہیں آتا ہے تو مجبوراً مجھے آگے آنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق آگے آنے کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں پروگرام طے ہوں گے۔ ابھی انہوں نے پیش کیا ہے سب سے زیادہ غداری، کانگریس سنا ہے کانگریس نے حمایت کی اس بل کی، ظاہر ہے استاد ہے، شاگرد کی حمایت کرے گا نہیں کرے گا؟ استاد ہے، کانگریس استاد ہے، بی جے پی شاگرد ہے، شش ہے۔ یہ ہندی اس لیے بول رہا ہوں کہ جو الہی والے آئے وہ کم از کم سمجھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ گرو ہے، کانگریس گرو ہے، بی جے پی اس کی شش ہے، اور پوری وہی پالیسیوں پر مسلمانوں کو تباہ کرنے کو چل رہی ہے کہ جو بنیادیں کانگریس ڈال چکی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آگے جو بھی تحریک ہوئی انشاءاللہ اس کا اعلان ہوگا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نتیش اور ڈائیڈو پر بھی بھروسہ نہیں ہمیں، کیونکہ اس کے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ یہ کی ہے کہ ان کے جو ایم پیز ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے، وہاں سے غیر حاضر ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی ان کو رقمیں مل رہی ہیں، بڑی بڑی رشوتیں مل رہی ہیں ان لوگوں کو جو نتیش کے پارٹی کے ہیں، ڈائیڈو کے پارٹی کے ہیں۔ وہ اس دن حرکت یہ کریں گے، حمایت میں ووٹ نہیں دیں گے لیکن غائب ہو جائیں، کسی نہ کسی بہانے سے وہاں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد تعداد کم ہو جائے گی تو آسانی ہو جائے گی بی جے پی کو اس بل کو پاس کرنے میں۔ لہٰذا اس سے بھی ہمیں کوئی بھروسہ ان پر نہیں ہے، لیکن صرف بھروسہ اگر ہے تو انشاءاللہ مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ مدد ہوگی تو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، انشاءاللہ جتنے بھی اس طرح کے دشمن ہیں سب ذلیل و رسوا ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ فتح و کامرانی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات بر محمد و آل محمد۔